السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر ایک دن کی قربانی کا باطل تصور، اور یہ دوسرا حصہ ہے میرا قربانی کے حقیقی فلسفے سے متعلق۔ اس میں انشاءاللہ قرآن مجید اور احادیث سے قربانی کے حقیقی فلسفے کو بیان کروں گا، اگرچہ اس سے پہلے میں نے قرآن مجید کی آیات اور انبیاء کرام کے حقیقی واقعات سے جو کہ قرآن مجید میں آئے ہیں اس سے قربانی کے حقیقی فلسفے کو ڈسکس کیا ہے، جو کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے لیے حجت ہے۔ قرآن مجید جو کہ کتاب حجت ہے اس سے میں نے یہ مضمون پہلے ہی ڈسکس کیا ہے، جو کہ 23 منٹ کی میری گفتگو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے قربانی کے حقیقی فلسفے سے متعلق۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس ذات کی تعریف اور حمد و ثنا سے جو کہ تعریف کی محتاج نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی محتاج نہیں ہے کہ اس کی تعریف نہ کی جائے تو اس کی شان میں کمی ہوگی، اور نہ اس اعتبار سے وہ تعریف کی محتاج ہے کہ اس کی شان بیان کی جائے تو ہی اس کی شان بلند ہوگی۔ وہ ذات ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، انسان اس کی تعریف کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے علاوہ مزید 7 سمندر ہوں تو اللہ کی تعریف پر قلم بند کرنے بیٹھیں تو یہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ چیزیں عاجز آ جائیں گی۔ اللہ بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ اس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کیا کائنات کی ہر شے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے لگے تو یہ تمام چیزیں عاجز آ جائیں گی۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے، اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے اس کے اعمال کے ساتھ۔ تو کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل۔ ایسا نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ ایسا اسی لیے فرمایا، اور یہ بالکل حقیقی فلسفہ ہے، کیونکہ جنت کا جو ہمیشہ کا انعام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے انسان کو، وہ اس بنیاد پر دے رہا ہے کہ وہ اس کے لیے حق ادا کرے، لیکن انسان حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے سے ہی قاصر ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت شامل کی، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کیا، کہ انسان کے اعمال کے ساتھ، انسان کی نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہوگی تو ہی وہ جنت میں جائے گا، تو ہی اس کو وہ مقام ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقام کے لیے اس نے اتنی ایفرٹ ہی نہیں کی، اور نہ وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے ہی قاصر ہے، تو وہ اس مقام کا حقدار ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت شامل کی کہ کسی کی نیکیوں اور کوششوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شامل کرے گا اور اسے وہ انعام دے دے گا، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ہے۔ تو یہ انسان کی نیت اور کوششوں اور اللہ کی رحمت کے ساتھ آخرت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، قربانی کے فلسفے کو ہم پھر سے دوہرا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے، نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عقیدے رکھنا کہ اللہ نے ابلیس کو ملعون قرار دے دیا، اللہ نے اسی لیے اس کو پیدا کیا تھا، یہ باتیں میرے بھائی کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اختیار دیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، وہ گئے، انہوں نے اپنی غلطی مانی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ ربنا ظلمنا، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے کیا، تو نے مجھے اختیار دیا۔ دعا میں آپ عاجزی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو معاف نہیں کیا، ان کی دعا آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے تیری نافرمانی کی، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ ابلیس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا، پھر بعد میں اس نے تکبر کیا اپنی اس غلطی پر جو کہ اس نے اللہ کے سامنے نافرمانی کی صورت میں کی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے مہلت دی تو اس نے آگے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اس نے اللہ پر الزام لگایا اپنی گمراہی کا، تو وہ ملعون ٹھہرا۔ آج بھی لوگ اپنے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ پر یہ جملہ ابلیس بولتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی اس تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی تو میں نے یہ کی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، گناہ کا اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہیں دیتا، انسان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، لیکن یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔
تو ابلیس اس وجہ سے ملعون ہوا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے نافرمانی تو کی لیکن اپنی غلطی مانی، اپنے آپ کو خطا کار ٹھہرایا، اللہ کی ذات کو پاک صاف بتایا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت پا گئے۔ لیکن پھر بھی سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ داری نہیں جوڑی۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ آیت نمبر 27 سے 29 تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان کو سنا دیجئے ٹھیک ٹھیک، کہ دونوں نے قربانی کی، اللہ نے ایک کی قبول کی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ دوسرا جو کہ ابلیس کے راستے پر چل پڑا تھا تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی تک قبول نہیں کی۔ نہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، نہ یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا صحابی ہے، نہ یہ دیکھا اس کی نسبت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو یہ دیکھا کہ وہ میرا نافرمان ہے، ابلیس کی فرما برداری کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی تک قبول نہیں کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اللہ نے اپنا مزاج سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ نسبت نہ رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے گی چیز۔ 2 راستے ہیں انسان کے پاس، یا وہ رحمان کے راستے پر چلے یا وہ شیطان کے راستے پر۔ تو آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو اگر وہ ابلیس کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہلاک کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی برباد کرے گا۔ بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اصول تمام لوگوں کے لیے واضح ہیں، تمام لوگوں کے لیے ایک ہے۔ اگر قربانی کی سنت کو دیکھا جائے جو کہ سنت ابراہیمی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اشارہ دیا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ اگر ہم ہوتے بالفرض تو ہم یہ اعتراض کرتے، یا اللہ یہ تو عقل کے خلاف ہے بات، نعوذ باللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ سیکھ دیتے کہ بیٹے کو کون کیسے ذبح کر سکتا ہے، لیکن انبیاء نے اللہ کا مزاج حقیقی طور پر پہچانا ہوا تھا، لہذا وہ اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ یہی بات ابلیس نے بھی کہی تھی جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ دلیل دی اس نے کہ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے وہ بات نہیں دہرائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے، اگرچہ وہ خلاف عقل کام تھا، لیکن انبیاء سے ایسی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں جو کہ عقل کے خلاف ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے پہچان، اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز قربان کر دی، نہ کہ ایک جانور قربان کرنے کی صورت میں اس کی سنت کو زندہ رکھا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات کے بعد اس قربانی کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تمام قربانیاں دی، اس کے بعد اپنی بیٹے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی تو ان کی قربانی قبول ہوئی۔ ہم پورا سال نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جانور کو قربان کرنے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا راضی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اسلام کے مزاج پر ہی نہیں بیٹھتی بات، اللہ تعالیٰ کے مزاج کے بالکل مخالف بات ہے کہ ایک حکم مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جنتی تصور کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اعتراض کیا کہ میں ابھی آزمائش سے نکلا ہوں اور پھر ایک آزمائش۔ نبیوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمدردی رکھتا ہے نہ احساس رکھتا ہے، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ انسانوں کے جذبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مزاجوں سے، ان احساسوں سے بالا تر ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو جنت دے گا وہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہی دے گا، اور یہ عقائد صحابہ کرام کے ہاں بھی موجود تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی کی شہادت ہوتی ہے تو ام الاعلیٰ نبی علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا عزت والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ عزت والا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی امید ہے، لیکن میں اگرچہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آخرت میں میرے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ اس طرح کے عقائد نبی علیہ السلام نے پروموٹ کیے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود، جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود وہ روتے رہے کہ اللہ کے حضور ہمارا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مزاج سے، اللہ تعالیٰ کے تعارف سے وہ بالکل بخوبی واقف تھے کہ اللہ کا مزاج ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں نیکیوں پر تکبر کرنا بھی جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو پوری زندگی عاجزی کے ساتھ گزارنی چاہیے، اپنے نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکے ہوئے رہنا چاہیے۔ میرے بھائی، اسلام ہے ہی قربانی کرنا۔ اسلام میں قدم قدم پر قربانی ہے، اپنے نفس کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، ہر اعتبار سے قربانی ہی قربانی ہے۔ جنت کا حصول بے شک مشکل کام ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کانٹوں کا راستہ ہے جنت کا حاصل کرنا۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ گوشت چاہیے مجھے نہ خون، بلکہ تمہارے تقوی کو میں دیکھتا ہوں۔
یعنی جو جانور کی قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان میں اس جانور کو نہیں دیکھتا جو تو ذبح کر رہا ہوتا ہے، کہ نہ اس کا گوشت مجھے ملتا ہے، گوشت بھی تو کھا لیتا ہے، اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے میرے پاس تیرا تقویٰ پہنچتا ہے جو تیرے اندر ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ فرما برداری، وہ اطاعت کا جذبہ، وہ فکر آخرت جو اللہ کے حضور انسان کی ہوتی ہے، اس کی بیس پر انسان کی قربانی قبول کی جاتی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دمبا ان کی جگہ پر آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جبکہ انہوں نے خواب اپنا مکمل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قربانی ان کی نیت سے ہو گئی تھی، ان کی نیت میں قربانی ہو چکی تھی، لہذا اللہ کے ہاں ان کی قربانی قبول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قربانی میرے ہاں یہ ہے کہ میں تیرا تقویٰ دیکھوں۔ اب دیکھیں میرے بھائی، سمجھیں اسلام کو سمجھنے کے اعتبار سے میں آپ کو چند چیزیں بتا دوں کہ جانور کے لیے جو ہمیں شرائط بتائی گئی ہیں وہ بیرونی شرائط ہے، کہ جانور کا کان دیکھا جائے، جانور کی دم دیکھی جائے، جانور کے دانت دیکھے جائے، بیرونی شرائط۔ کیونکہ اس میں عقل نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کے ہاں جو انسان کی قبولیت کے لیے شرائط رکھی گئی وہ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے، کہ انسان میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ انسان کی نہ شکل دیکھی جاتی ہے، نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ اس کے جانور کو دیکھا جاتا ہے، انسان کے تقوی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جو کہ تمام لوگ اپنا سکتے ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی نہ انسان کی غربت کو دیکھا جاتا ہے، نہ انسان کے دولت مند ہونے کو دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں انسان کو مبتلا کیا ہے، لہٰذا انسان کا وہ اختیار جو انسان کو اندرونی اعتبار سے دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھتا ہے کہ یہ میرا کتنا فرما بردار ہے، اس کو کتنی میرے احکامات کی اطاعت کی فکر ہے، اس بیس پر قربانی قبول کی جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت کی فکر مانگی جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو کہ لاکھوں کے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، وہ مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن وہ پورا سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کا اس قدر قربانی کرنا کیا فائدہ؟ اس کے برعکس وہ شخص ہے جو کہ ایک مزدور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ کی شریعت کی پابندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے، جو احکامات کی فرضیت اس پر لاگو ہوتی ہے وہ بالکل سر انجام دے رہا ہے۔ لہذا وہ اس پر یہ نیت کرتا ہے جو کہ قربانی کی عید ہوتی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے دیگر احکامات کی بھی اطاعت کرتا ہوں، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ حکم بھی تیرا بالکل سر انجام دیتا۔ اس کا یہ نیت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی ہوگا اس شخص کی نسبت جو کہ لاکھوں روپے کے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے لیکن اللہ کی شریعت کی اطاعت کی پابندی نہیں کرتا۔ تو مزاج اسلام کا سمجھے کہ اسلام میں کوئی ایک حکم سے انسان کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ انسان کا لمحہ لمحہ اسلام کے لیے قربانی دینا، اسلام کے احکامات کی اطاعت کی فکر کرنا، یہ ہے قربانی، جو کہ کوئی حکم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قربانیاں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک دن کا تہوار منانا، جانور کو ذبح کرنا، موٹا تازہ جانور لے آنا، لوگوں کو دکھانا، ریاکاری کرنا، یہ بالکل عام چیزیں ہیں اور یہی لوگ لے کر چل رہے ہیں۔ یہی ہے رسمی اور فرضی قربانی، اور وہ ہے حقیقی قربانی۔ آپ کا جذبہ اطاعت دیکھا جاتا ہے، آپ کی محبت دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کے احکامات سے آپ کی محبت کتنی ہے۔ جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں نماز کی انتظار کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، جبکہ نہ وہ قیام کر رہا ہے نہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ میں آپ کو اللہ کا مزاج سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نیت، آپ کی فرما برداری، آپ کی محبت اللہ تعالیٰ سے آپ کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز ہی میں تصور کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں، اگرچہ وہ نماز کے لیے انتظار میں بیٹھتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے قربانی کے متعلق کہ جمعے کے روز کوئی شخص غسل کر کے جمعے کے لیے جاتا ہے مسجد تو فرشتے دروازے پر اعمال نامہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو اول وقت میں جاتا ہے اس کا اونٹ کی قربانی کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، اس کے بعد جانے والے کا، اسی طرح مختلف جانوروں کی قربانیوں کا وہاں تذکرہ کیا گیا ہے، مینڈے کی قربانی، بکری کی قربانی، مرغی کی قربانی۔
تو میرے بھائی اس سے قربانی کا بھی تصور بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی نیت، انسان کی فرما برداری، انسان کا اطاعت کا علم بلند کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں قدم با قدم چل کر جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کا دولت مند ہونا، انسان کا جانور ذبح کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ذات ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت پر بھی ان کا اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ اب یہ قربانی جو صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے کہ جمعے کے روز جلدی خطبے کے لیے جانا انسان کو ان قربانیوں کا اجر کا باعث بنتی ہیں، یہ قربانیاں کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے فرما برداری درکار ہے، اس کے لیے انسان کا تقوی والا ہونا درکار ہے۔ تو لہذا انسان کا یہ قربانی کرنا جو کہ فری ہے، اس میں نہ استطاعت کی ضرورت ہے، اس میں انسان کی اطاعت کے لیے جلدی جانا ضروری ہے۔ یہ قربانی کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جمعے کا جو دن ہے، جمعے کی جو نماز ہے، جمعے کا جو خطبہ ہے، یہ فرض ہے، اس کے لیے جانا تو ویسے ہی ہے۔ تو لہذا انسان اگر نیت کر لے اور جلدی مسجد چلا جائے تو اس قربانی کا اجر و ثواب اسے بالکل پہنچے گا۔ اسلام کا آپ مزاج سمجھے میرے بھائی، اسلام ہے سلامتی، یعنی دوسرے کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں سوچنا، کسی غریب کا احساس کرنا، کسی کا دکھ بانٹنا، کسی کو اللہ کے نبی کی بات بتا دینا، احساس، سلامتی ہی سلامتی دوسروں تک منتقل کرنا، یہ ہے اسلام۔ اور اسی طرح اس حدیث میں آتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے لگتا ہے منبر پر تو فرشتے اپنا دفتر، اپنا اعمال نامہ کلوز کر کے اس کا خطبہ، اس کا ذکر سننے لگتے ہیں۔ تو وہاں پر عربی الفاظ دیکھیں آپ، وہاں پر عربی الفاظ ہیں کہ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، کہ وہ ذکر سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب ذکر کیا ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اللہ نے اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید بیان کرنا یہ خطیب پر فرض ہے، اور نبی علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے، خطبے میں قرآن مجید کو ہی بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید سے زیادہ اچھا کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون لوگوں کو بات سمجھا سکتا ہے اپنی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ یہ جو نصیحت نامہ ہے یہ امیر کے لیے بھی ہے، یہ غریب کے لیے بھی ہے، یہ انجینئر کے لیے بھی ہے، یہ مزدور کے لیے بھی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتنا آسان نازل فرمایا، جیسا کہ سورۃ القمر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کون ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن مجید کو یہ کہنا ہے کہ اس کو پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے انسان، نعوذ باللہ یہ عقیدہ کفر ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن مجید مشکل کتاب ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید جب خود کہہ رہا ہے یہ آسان کتاب ہے نصیحت کے اعتبار سے، تو انسان کی نصیحت کے لیے کتاب کافی ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کرو۔ اب میں اسلام کا آپ کو مزاج سمجھا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے نیکی کے کاموں میں آپ مدد کرو۔ اب وہ نیکی کیا ہو سکتی ہے، وہ مدد کیا ہو سکتی ہے؟ اخلاقی اعتبار سے بھی مدد ہو سکتی ہے، مالی اعتبار سے بھی مدد ہو سکتی ہے، مشورے کے اعتبار سے بھی مدد ہو سکتی ہے، یعنی ہر اعتبار سے دوسرے مسلمان بھائی کا دل میں احساس پیدا کر لینا نیکی ہے۔ ہر اعتبار سے دوسرے کی بھلائی سوچنا، دوسرے کے لیے فکر مند رہنا، دوسرے کا دکھ بانٹ لینا، دوسرے کے غم کو سن لینا، یہ اسلام میں نیکی ہے۔ اور آگے کیا آیا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برائی کے کاموں میں۔ اب برائی کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کی ظلم کے اعتبار سے مدد نہ کی جائے، کسی کو برا مشورہ نہ دیا جائے، کسی کو برائی کی ترغیب نہ دی جائے، کسی کی ظلم پر مدد کرنا بھی وہ ظالم شمار ہوگا جو اس کی مدد کرے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے بعض باتیں سنے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے اور خود بھی عمل کرے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنی اچھی باتیں فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچو، یہ سب سے زیادہ انسان کے عابد ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کی طرف سے دیے گئے رزق پر راضی ہو جاؤ، سب سے آپ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے رہو، سچے مسلمان رہو گے، سچے مومن رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو کہ یہ دلوں کو مردہ کر دے گا۔ تو میرے بھائی آپ اسلام کا مزاج سمجھے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم رسمی اور فرضی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک دن کی نیکی پائی جا رہی ہو۔ اسلام میں انسان کے اندر احساس پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا، امانت کا، دیانت کا، سچائی کا، صداقت کا۔ ہر اعتبار سے اسلام سچائی کے درس کو پھیلانے کی ترغیب دیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن افسوس آج نبی علیہ السلام سے ہی ہم بالکل متنفر ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے نعوذ باللہ باعث شرمندگی بن چکے ہیں کہ یہ داڑھی ہم رکھیں گے تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی، یعنی نوکری نہ ملنے کا معیار یہ داڑھی ہے۔
اور کیا معیار ہے؟ چھوکری نہ ملنے کا معیار بھی داڑھی ہے۔ اور میرے بھائی یہ تو پیمانہ ہے انسان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے فکر مند رہے، کہ انسان سے جب کوئی خطا، جب کوئی لغزش ہو تو وہ آئینے میں جا کر اپنی اس شکل کو دیکھے کہ اے اللہ، میں نے نبی علیہ السلام کی سنت رکھی تھی، مجھ سے یہ کیا گناہ ہو گیا۔ انسان کا پشیمان ہونا ہے یہ داڑھی، انسان کا پیمانہ ہے اچھائی پر چلنے کا یہ داڑھی، انسان کے لیے اچھے رشتے کا معیار ہے داڑھی، کہ جو عورت آپ کی یہ داڑھی دیکھ کر آپ کے پاس آئے گی وہ بالکل اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی ہوگی۔ ہم منفی سوچنے لگے ہیں، ہمارے اندر منفی اثرات پھیلنے لگے ہیں معاشرے کی وجہ سے، ہمارے اپنے کردار کے بد ہونے کی وجہ سے۔ ہم بالکل اسلام پر کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے وہ دوسروں کی خوشی کو معیار سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی رضامندی اور نبی علیہ السلام کی سنت کو بالکل دھتکار دیتا ہے۔ نعرے بے شمار لگاتے ہوں گے کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، لیکن یہ عاشق نہیں ہیں، یہ بالکل جملہ بولتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسند احمد بھی حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبتوں کے لیے، فاقوں کے لیے تیار ہو جاؤ اگر مجھ سے تمہاری سچی محبت ہے۔ تو سچی محبت کا دعویٰ یہی ہے، اس کا معیار یہی ہے کہ آپ پر آزمائشیں آئیں گی، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کہ انسان جب اللہ کے نبی کے راستے پر چلے گا تو اس پر مشکلات آئیں گی، طائف کی طرح ان کو پتھر ملیں گے، ان کو گالیاں پڑیں گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کا دعویٰ نہ کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے دل میں اللہ کی اطاعت کی فکر پیدا کر لو اس قربانی سے پہلے تاکہ آپ کی یہ قربانی قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کا سچا اور حقیقی عاشق بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو حقیقی اعتبار سے قبول کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔